اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگ میرے دینی بھائیوں، اس نئے دور میں، اس نئے زمانے میں جہاں اور بہت سارے گناہ پھیل رہے ہیں اور کثرت سے جس گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے ان میں سے ایک گناہ ہے منشیات کا اور نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کا استعمال. اب اس کے نام قسم قسم کے نام ہیں. پہلے زمانے میں خمر، شراب جسے عربی میں بولا جاتا تھا، اور اس زمانے میں بھی شراب کی 200 سے زیادہ قسمیں تھیں زمانے جاہلیت. اور ب اس زمانے میں نشہ پیدا کرنے والی جو چیزیں 500 قسمیں. فرانس نے اس سلسلے میں تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے تو فرانس کی حد تک جو نشہ اور چیزیں ہیں 500 قسمیں ہوئی، مختلف نام جیسے افیون، گانجا، ہیروئن، فلاں فلاں فلاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات کہی تھی، اس قیامت کے قریب لوگ شراب کے نام سے نہیں پئیں گے، دوسرے نام سے کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. وہ بات آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی سچائی کو ہم اس کے ذریعے سے اور زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اتنی پکی بات اور سچی بات کہی کہ یشرب ناس من امتی الخمر بغیر اسمها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کے لوگ شراب کے نام کے علاوہ دوسرے ناموں سے کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ شراب سے کیا ہوتا ہے اور نشہ پیدا کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں اس سے انسان کیا ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے منشیات کے استعمال سے کہ انسان انسانیت کے جامے سے باہر ہو جاتا ہے. عقل اس کی سلامت نہیں رہتی، اور انسانوں میں جو عقل ہے نا، عقل اس کی اہمیت کے لیے اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. کون سے حدیث میں، کون سے قرآن کی آیت میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انسان کے لیے عقل ہونا بہت ضروری ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آج جتنا کچھ بھی آپ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ انسانی عقل کے کرشمے تو ہیں. یہ جتنی رنگینیاں دیکھ رہے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اگر یہ عقل نہ ہو تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جانوروں کے صف میں نہیں، جانوروں سے بھی اور حیوانیت سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے بھی نیچے آ جاتا ہے. انسان کے پاس عقل ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، اگر عقل ہے تو اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، کھانا اور پاخانے میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ فرق کر سکتا ہے. نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، فرق کر سکتا ہے. نفع کی چیزیں حاصل کرتا ہے، نقصان سے بچتا ہے. عقل ہے تو. اگر یہ عقل نہ ہو تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نشے کی چیز استعمال کرتا ہے
اللہ ہم سب کی خاص کر کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے کہ جب شراب پیتا ہے یا پھر اور کوئی نشہ کی چیز استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے اندر استعمال کرنے کی وجہ سے عقل کی جو مطلب ایک مقام ہے اس کا اور اس کا ایک کام ہے عقل کا، وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھپ پڑ جاتا ہے. پھر وہ عقل اس کی کام نہیں کرتی. پھر بیٹی اور ماں میں، بیوی اور بہن میں فرق کرنے کی بھی صلاحیت کھو دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، گھر کون سا گلی کون سا وہ بھی بھول جاتا ہے. گھر سمجھ کر کے فٹ پاتھ پہ کیا ہو جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، سو جاتا ہے. جانور کیڑے مکوڑوں کی جیسی اس کی حالت ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے شراب پینے والوں کی کیا حالت ہوتی ہے. اتنا ذلیل ہو جاتا ہے خالی نشے کی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے کہ اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو عقل بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کا جتن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں جتن کریں گے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ ذلیل کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ایسی ذلیل چیز، ایسے نقصان پہنچانے والی چیز جو انسان کو انسانیت کے دائرے سے ہی نکال دے اور جانوروں سے سب سے بھی نیچے کر دے، وہ چیز اسلام میں جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اسلام کیا کوئی ایک انصاف پسند انسان بھی اسے کیا نہیں کر سکتا؟ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے. آج اس نئی جاہلیت کے زمانے میں ہم گزر رہے ہیں تو یہ نئی جاہلیت کے زمانے میں لوگ اسے فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب دیکھو نا، کھلی اجازت نہیں ہے شراب نوشی کے لیے. کیا آج کھلی اجازت نہیں ہے؟ کیا افیون گانجا سے یہ کوئی کمتر چیز ہے؟ اور جو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اجازت دیتی ہے شراب نوشی کو اور پھر افیون گانجا کے اوپر پابندی کی بات کرتی ہے، یہی گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اس افیون گانجا کے ذریعے سے کاروبار کرتی ہے، کروڑوں کا کاروبار. کیا پہلے زمانے کی طرح سرحد پر پابندی لگانا کیا مشکل ہے اس زمانے میں؟ پھر کیوں عام ہوتے جا رہا ہے؟ ہمارے نوجوان، آج نوجوان طبقہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہے. شراب نوشی اور پھر نشہ پیدا کرنے والی یہ چیزیں ہیں، ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے خاندان بکھر رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے اس نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے. کھلے طور پہ دیکھو شراب کے اڈے، اور اسے کوئی عیب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس سے عقل برباد ہو جاتی ہے آدمی کی. حضرت عباس بن ارداس یہ ایک بہت بڑے سردار تھے. یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ حنین. اس میں انہوں نے شرکت کی. یہ سردار تھے اپنے قوم کے، قبیلے کے، لیکن اس زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب کے قریب نہیں گیا، کبھی شراب نہیں پی. حالانکہ وہ زمانہ تھا جبکہ گھر گھر میں شراب پی جاتی تھی. شراب کے بغیر کوئی گھر نہیں رہتا تھا. جیسے آپ اپنے گھر میں ہانڈی رکھتے ہیں، اس پہ پانی رکھتے ہیں، پانی کی طرح لوگ اس زمانے میں شراب کو استعمال کرتے تھے. کوئی دعوت بغیر شراب کی نہیں ہوتی تھی. جیسے اس زمانے میں دعوت مرغی کے بغیر ہوتی ہے کیا؟ مرغی کا ٹانگ نہیں رہا، دیکھو وہ دعوت کو کیا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ مرغی فرائی ہونا یا پھر آئس کریم ہونا، اس کے بغیر کوئی دعوت خالی نہیں. ہر دعوت میں یہ چیز آپ کو ملے گی. بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے شاید اس زمانے میں دعوت بغیر مرغی کے بھی ہو جائے یا بغیر آئس کریم کے بھی ہو جائے، دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن اس زمانے میں بغیر شراب کی کوئی دعوت آپ نہیں لے سکتے. اتنی شراب پی جاتی تھی، ہر ایک آدمی پیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض تھوڑے سے صحابہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب کے قریب نہیں گئے، ورنہ عام طور پہ صحابہ ان کی بھی زندگی پہلے کیا ہی تھی، عام تھا. جیسے پانی پینا کوئی آپ ناجائز بولیں گے، جیسے پانی پینے کی طرح شراب بھی پیتے تھے. اسی زمانے میں شراب کے 200 سے زیادہ نام تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا، سردار ہیں آپ کل کو شراب نہیں پیتے، پیو نا.
اس سے آدمی کے اندر تناؤ آتا ہے، انرجی آتی ہے. بولتے ہیں ایک بار تک پی کے دیکھ کیا مزہ، ایک چسکا پیے نا پھر دوسرا تیسرا چوتھا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آپ چکے کیا بول کے پوچھیں گے، الحمدللہ میں نے چکا. اپنا تجربہ لوگ اپنا بتاتے ہیں، ایسی لت ہے، ایسی بری عادت ہے. ان سے کسی نے پوچھا آپ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کم از کم طاقت کے لیے بول کے استعمال کرے تو کیسا؟ انہوں نے کہا میں ایسی چیز منہ کے اندر داخل نہیں کروں گا جس سے مجھے تباہی بربادی آ جائے، میری عقل خراب ہو جائے، کہ مجھے صبح میں لوگ سردار کہیں اور شام میں میرے کو بیوقوف پاگل کہیں. ایسی چیز میں اپنے اندر ڈالتا نہیں. کیا مطلب؟ مجھے لوگ سردار بول کر کے فیصلے لے کے آتے ہیں، صبح صبح آتے ہیں، آ کر کے پنچایت میں میرے کو بٹھاتے ہیں، سردار ہمارا فیصلہ کرو، یہ جھگڑا ہوا، یہ کرو وہ کرو. یہ جو صبح میں میرے کو سردار بولنے والے ہیں، میں اگر شام میں پی کر کے مست کیا کروں گا؟ تو پھر وہی جو سردار صبح میں بولنے والے تھے شام میں میرے کو کیا بولیں گے؟ احمق، بیوقوف، پاگل، جانور. میں یہ سننا نہیں چاہتا اپنی قوم سے. یہ اس لیے انہوں نے، ان کے پاس کوئی اسلام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایمان نہیں تھا. یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد فتح مکے کے موقع پر کیا ہوئے؟ وہ مسلمان ہوئے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام ہمارے کو حرام قرار دے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. انسان اگر ہم ہیں تو ہمارے اندر انسانیت ہے تو ہم نشہ پیدا کرنے والی کی چیز کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے سب سے بڑی جو نعمت انسان جس سے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، عقل، وہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے پاس صحت رہے گی، مال رہے گا، سب کچھ ہے، عقل اگر نہیں ہے آپ اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ جاتی ہے استعمال کرنے کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے. تو یہ نئے جاہلیت کا زمانہ ہے. لوگ اسے فیشن پرستی کے طور پہ، یہ فلمیں ہیں نا، فلمیں دیکھ کر، کون سی فلم ایسی ہے جس میں شراب کا اڈا نہ دکھایا گیا ہو یا نشہ پیدا کرنے والی چیز کا کوئی نہ کوئی اس میں ایک سین نہ آیا ہو؟ یہ دیکھ کر کے نقل اتارتے ہیں اداکاروں کے. ہمارے نوجوان اس طرح سے ملوث ہو جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ اسباب بھی گنا ہوگا کہ کن اسباب کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری بھی سنبھالنا ہے. ان میں کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ سماج کے جو ذمہ دار کہلاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، علماء جو کہلاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کہلاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے گا نا، تب ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی سے یہ نشہ پیدا کرنے والی چیزوں سے ہمارے نوجوان بچیں گے. ورنہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ. میں نے گزشتہ بار بھی کہا نا، لڑکے نہیں لڑکیاں بھی. اگر 100 آدمی پکڑے جائیں تو اس میں 40 آدمی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں. تو زمانے جاہلیت میں بھی یہ چیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مکے میں تھے، مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ شراب کے بارے میں دیکھو، اللہ رب العالمین نے شراب کو ایک دم سے حرام نہیں قرار دیا. نہیں، کیوں؟ یہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو ایک دم سے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کی طبیعت کو کوئی جان سکتا ہے. اللہ کو معلوم تھا یہ ایک دم سے حرام قرار دیں گے تو جلدی میں، تو آہستہ آہستہ شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا. وہ بھی 4 مرحلے میں. پہلی آیت نازل ہوئی جب حضرت عمر نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. فرمایا یہ جو کھجور ہے نا، کھجور، اس سے بہت فائدہ ہے. اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نشہ پیدا کرنے والی چیز بھی تیار ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ والأعناب، اسی طرح انگور اور کھجور کی شراب زبردست وہ استعمال ہوتی ہے اس زمانے میں. ورزقا حسنا، اور رزق حسنا کے طور پر بھی لوگ اسے کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں. جیسے آج ہم الحمدللہ انگور کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، رزق حسنا وہ سمجھ. اس زمانے میں اس کو کیا بھی کرتے تھے، جیسے اس زمانے میں شراب کے طور پر بھی کیا کرتے تھے، استعمال کرتے ہیں. یہ جب سنا حضرت عمر نے اور بعض صحابہ نے کہ جب یہ رزق حسنا کے مقابلے میں آیا تو یہ سکرا رزق حسنا نہیں ہے، نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ حسن رزق نہیں، حسن سمجھتے ہیں اچھا رزق، قرض حسنا بولتے ہیں، اچھا قرض. تو یہ رزق حسنا نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے حضرت عمر، اللہم بین لنا
کہ اللہ ہمارے لیے کوئی واضح حکم فرما فی الخمر، شراب کے بارے میں. ان کے اندر تڑپ تھی، دعا مانگتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھ بھی لیا، یا رسول اللہ شراب کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، نشہ پیدا کرنے والی چیز کے بارے میں، آپ ان سے کہیے کہ شراب ہے نا، یہ لوگوں کو اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، نہیں بول کے نہیں، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں گناہ بھی ہے اور گناہ اس کے نفع سے بھی کئی زیادہ ہے. اس سے جو نقصان ہوتا ہے نفع سے بھی زیادہ نقصان ہے اس کا. حرام قرار نہیں دیا، اتنا سننا تھا. آدھے سے زیادہ صحابہ نے سوچا جب اس میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. آدھے سے زیادہ صحابہ نے تو اس آیت نازل ہونے کے بعد کیا ہو گئے، شراب سے دور ہو گئے، شراب سے بچنے لگے. لیکن حرام پورا نہیں. تو ایسے میں کچھ لوگ استعمال کرتے تھے. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک دعوت میں گئے تھے تو شراب پی لی تھی. اسی ٹائم پہ نماز کا بھی وقت ہو گیا. نماز کے وقت میں نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہو تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے جا اعبد ما تعبدون پڑھا ولا انتم عابدون ما اعبد وانتم عابدون ما اعبد. ایک دم الٹ گیا، پلٹ مانا ہی کیا ہو گیا. تو پیچھے والے جو ہوش میں تھے، یہ تو ہوش میں نہیں تھے، نشہ کی حالت میں تھے پڑھانے والے صاحب، یہ پورا الٹ گیا. جا کر نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ایمان والو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، اس وقت تک جب تک تم بول رہے ہو نا اس کا تمہیں پتا بھی میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بک رہا ہوں، تمہیں خود پتا نہیں ہے میں کیا بک رہا ہوں. ہوتا ہے نا نشے کی حالت میں کیا بکتا ہے، صبح ہوش آتا ہے میں یہ کرا میں وہ بولا طلاق. تو جب تک تم اس کا پتہ نہ ہو جائے اس وقت تک تم نماز کے قریب نہیں آنا. دیکھو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، حرام قرار یہ تیسرا مرحلہ ہے. اللہ فرما رہے نماز کے قریب نہیں آنا نشے کی حالت. جب یہ آیت نازل ہوئی بہت سارے صحابہ کیا ہو گئے، چونکہ نماز ہے نا، صحابہ اکرام کو بہت عشق تھا نماز سے. نماز بولنے کی، جیسے ہی معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی صحابہ بہت خوش ہوئے کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کر اللہ سے ملاقات کیے اور ہمارے لیے نماز جیسا تحفہ لے کے آئے. باقی سارے فرائض اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے فرض کیا، لیکن نماز کا جب مسئلہ آیا اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے وہاں فرض قرار دیا. ایسی اچھی چیز، ایسی اچھی عبادت، صحابہ بہت خوش ہو گئے تھے. آج ہمارے کو نماز بوجھ بن رہا ہے، ان لوگوں کے لیے نماز بہت عشق کی چیز تھی، محبت کی چیز تھی. بہت سارے صحابہ سوچے نماز نہیں پڑھ سکتے ہم نشے کی حالت میں، جو چیز ہمارے کو نماز کے لیے رکاوٹ بنے وہ چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے. 99% لوگ کیا ہو گئے، بچ گئے. نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نشہ کی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنے لگے. حرام ابھی بھی نہیں ہوا. لیکن پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا، لڑائیاں ہو گئی، شراب کے نشے میں لڑائیاں ہو گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اونٹنے کے پیر کاٹ دیے نشے کی حالت. اس کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک لڑائی پیدا ہو گئی. جب اس طرح لڑائی ہوئی نا تب صحابہ اکرام کو یہ بات دماغ میں آئی اور سب سوچنے لگے جو چیز انسان کو دینی طور پر نہیں دنیاوی طور پر بھی نقصان پہنچا رہی ہو، جس کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں لڑائیاں ہو رہی ہو، وہ چیز کبھی بھی کیا نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمارے لیے مفید نہیں. تو جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور صحابہ کے اندر یہ بات آ گئی، اللہ رب العالمین نے اب صاف طور پر قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں شراب کو حرام قرار دیا اور صاف اعلان کیا. سورہ مائدہ میں جس آیت کی میں نے تلاوت بھی کی حمد و صلاۃ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہاں 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ان میں سے ایک جوا ہے، ایک شراب ہے اور ایک بت. گویا شراب جوئے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ دیا. اتنی خراب چیز ہے یہ شراب.
کہ بت پرستی کے سامان ہے، برابر ہے شراب. فرمایا رجس من عمل الشیطان، گندا ہے، یہ گندی چیز ہے. عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. شراب پینا، جوا بازی کرنا، لاٹری میں حصہ لینا. ہاں، نئے نئے طریقے سے آپ اس پر بھی بات میں کروں گا کہ لاٹری کے نام پر، لاٹری نام بولے تو کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں حرام ہے بول کر کے. لاٹری نہیں، کس اور نام سے کیا کرتے ہیں آپ، کاروبار کرتے ہیں، جبکہ وہ لاٹری کی قسمیں ہیں. قسم قسم کے کاروبار آ گئے جو جوا کی قسموں میں آتا ہے. خیر، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، انصاب بت، ہاں جہاں پہ رکھ کر کے پوجا لوگ کرتے ہیں وہاں جا کر کے ذبح کرنا جانور کو حرام ہے. فرمایا والازلام، اور جوئے کے تیر ہیں یہ حرام ہے. فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ کام ہے شیطان کا. فاجتنبوا، رکو، بچو، لعلکم تفلحون. چوتھی بات فرمائی کامیاب ہونا ہے تو ان تمام چیزوں سے بچو. جو لوگ ان تمام یہ چار چیزوں میں ملوث ہوں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں کامیاب ہونا ہے تو ان چار چیزوں سے بچو. پھر آگے اس کی برائی قباحت اور بیان فرمائی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شراب ہو، نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہو، یہ تمہارے درمیان میں عداوت، دشمنی، نفرت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور شیطان دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے انسانوں کو لڑتے ہوئے. اس لیے بچو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ لڑائی اور جھگڑے کا کیا ہے، سبب ہے. اس کے بعد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکتا ہے. جب آدمی نشہ کا یہ سب عادی ہو جاتا ہے اسے پھر اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، نماز بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، بھول جاتا ہے. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، تمہیں شراب کے ذریعے سے، نشہ والی چیزوں کے ذریعے سے، اللہ کی یاد سے، نمازوں سے غافل کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں رک جاؤ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم رکتے کیا نہیں، باز آتے کیا نہیں، نشہ والی چیزوں سے بچتے کیا نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم کون ہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تم، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول کی بات مانو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور بچو گندی چیزوں سے، شراب سے، نشہ پیدا کرنے والی چیزوں سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس کے بعد فرمایا اگر تم باز نہیں آئے، یاد رکھنا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے رسول کا کام پہنچانا ہے. تم اگر اتنے سارے وعیدیں سننے کے باوجود بھی، اتنے سارے نقصانات سننے کے باوجود بھی اگر تم باز نہیں آئے نشہ پیدا کرنے والی چیزوں سے، سنو اللہ کے رسول پہنچانے کا تھا، انہوں نے پہنچا دیا. نقصان تمہارا ہوگا اگر تم نے استعمال کیا، رسول اللہ کا نقصان نہیں ہوگا. ہمارا کچھ نقصان نہیں، ہم نے بتا دیا تمہیں. اب کیا کرنا ہے، تمہیں بچنا ہے. بچو گے تمہارا فائدہ، نہیں بچو گے نقصان تمہارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہی کافی ہم سب کے لیے کہ نشہ پیدا کرنے والی چیزوں کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی، اللہ بے شمار حدیثیں، ایک دو نہیں. ایک تو حدیث ایسی ہے کہ ام الخبائث فرمایا کہ جتنی ساری خرابیاں ہیں، خباثتیں ہیں، گندگیاں ہیں، سب کی جڑ شراب ہے. سارے برائیوں کی جڑ شراب ہے. آج جو سروے کرتے ہیں نا، جتنے مرڈر ہوتے ہیں، مرڈر 100 میں 50 سے زیادہ مرڈر صرف نشہ کی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور روزانہ ہمارے اس انڈیا میں 300 لوگ سڑک حادثے میں مرتے ہیں. 300، یہ میں کم بول رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی اتنے لوگ مرتے ہیں نا. اس میں اکثر و بیشتر جو سڑک حادثے ہوتے ہیں نشہ اور چیز استعمال کرنے کی وجہ سے. اتنا نقصان ہے، سارے خرابیوں کی جڑ ہے. جتنی سارے برائیاں ہیں نا، آپ اسے زنا بولو، مرڈر بولو، سب کے لیے کون سبب ہے، نشہ پیدا کرنے والی چیز. میں اس کے لیے حدیث پیش کرتا ہوں، نص شریف کی حدیث ہے. حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی جسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ، وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک عبادت گزار تھا. یہ میں اس سبب کے لیے بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو جڑ کیوں کہا، اس کے لیے یہ آپ کے لیے کیا ثبوت کے طور پر کہ نص شریف کی حدیث ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک عابد تھا، عبادت گزار،
بہت عبادت کرتا، اللہ کا نیک بندہ تھا. ایک بدکار عورت، فاحشہ عورت اس کے اوپر دل آیا. وہ خوبصورت تھی اور یہ جو عبادت گزار تھا اس کے اوپر اس کا دل آیا. یہ چاہتی تھی کہ اس سے اپنی خواہش پوری کی جائے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ اپنی باندھی کو بھیجا، اس نے بدکار عورت نے اس کے پاس ایک اپنی باندھی کو، نوکرانی کو بھیجا اور کہا کہ وہ مجھ سے جا کر کہو کہ فلاں عورت بلا رہی ہے ایک معاملے میں گواہ بننے کی. گواہ بننا، آپ وہ گواہ بن سکتے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ سچے ہیں، تو آپ گواہ بننے کے لیے، وٹنس بننے کے لیے آنا. تو باندھی گئی. تو یہاں پہ اچھا کام ہے نا گواہ بننا، اور گواہی اگر دے سکتے ہو، گواہی کی چھپانا بھی کیا ہے اچھا نہیں. والا تک تم شاہد، اللہ کا حکم. تو وہ بیچارہ آیا، گواہی دینے کے لیے بول کر آیا. جیسے گھر کے اندر قدم رکھا، دروازے کے اندر رکھا، تو باندھی نے وہ دروازہ بند کیا. پھر آگے کے اور ایک کمرے میں گیا تو اس کا دروازہ کھولا، تو اور اندر جانے کے بعد وہ اس دروازے کو اس باندھی نے بند کیا. ہوتے 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 سامنے وہ جو بدکار عورت تھی اس کے اوپر نظر پڑی، ایک دم خوبصورت. ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا، ایک چال چلی. اس نے کہا میرے سامنے تین چیزیں، یہاں میرا بچہ ہے، یہ شراب ہے، اور میں تمہیں گواہ بنانے کے لیے بلائی نہیں. میرے کو تو تمہارے سے کیا کرنا ہے، خواہش پوری کرنا. اب میں تمہیں آپشن دیتی ہوں، تین میں سے ایک اگر تم کرو گے میں تمہیں آزاد کروں گی، نہیں میں چیخ کر کے چلا کر کے تمہیں بدنام کروں گی. سمجھے نا، ہوتا ہے نا، آپ سب سمجھتے ہیں. ابھی اس زمانے میں کیا مشکل ہے سمجھنے کے لیے، کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے، کیسے سپڑایا جاتا ہے، کیسے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے سوچا، یہ ایک ہے شراب، یہ ایک ہے بچے کو قتل کرنا. بچہ ہے اسے قتل کرنا یا میرے ساتھ منہ کالا کرنا. اس نے سوچا بچے کو قتل کرنا، اچھا چھوٹا بچہ میں قتل کرنا، ویسے کسی انسان کو بھی قتل کرنا، مرڈر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بچے کو قتل کرنا، وہ معصوم بچہ نہیں کرنا چاہیے. اور رہی بات زنا کی، زنا بھی اچھا نہیں. کسی کی بے عزتی کرنا یا اپنے آپ کو اس طرح سے گندے کام میں ملوث کرنا، زنا بھی اچھا چیز ہے، بدکار. اب شراب پی لیا جائے تو اس کے بعد میں تو ہوش آ جاتا ہے نا. کیا بات ہے، شراب پینے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد میں ہوش آ جاتا ہے نا. چلو میں شراب پیتا ہوں بول کر کے ایک گھونٹ اس کو پلایا گیا. ایک گھونٹ جب پلایا تو اس نے کہا اور مزہ لگ گیا. 1 2 3 4 5 پوری باٹلی چڑھا دیا. اب جب چڑھا دیا، اب اس کی حالت کیا بھی دیکھو. اس کے بعد اس نے منہ کالا بھی کر دیا. اس کے بعد اس نے بچے کو بھی مار دیا. یہ ہے شراب جو ہے نا، سارے برائی کی جڑ اسی لیے کہا جاتا ہے. وہ پینے کے بعد میں پھر انسان انسانیت کے جامے سے ہی نکل جاتا ہے، وہ درندہ، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کی وعید بیان فرمائی. کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ مسلمان اس کے قریب بھی نہ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے ایمان والا ایمان میں نہیں رہتا جب شراب پیتا ہے، ایمان ہٹ جاتا ہے. اس لیے شراب مت پیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا یہ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، توبہ اگر اس نے نہیں کیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ایسے بہت سارے حدیث ہیں. وقت ہو گیا، اور ایک بات میں عرض کروں، ایک اعلان کے طور پہ، اناؤنس کے طور پر، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جتنی باتیں کہی، بات میں عرض کروں ایک اعلان کے طور پہ، اناؤنس کے طور پر، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جتنی باتیں کہی